الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم خوفا وطمعا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد رحمه الله. لائق حمد و ثنا اللہ الہ واحد ہے. رحمتیں و برکتیں و نبی برحق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہا ہے. کون اللہ، کون رب؟ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جو زمین و آسمان 6 دن میں پیدا کیا. 6 دن میں. پھر عرش پر جلوہ افروز ہوا، عرش پر بیٹھا، ساری کائنات کو پیدا کر کے ساری کائنات کو چلانے کے لیے عرش پر بیٹھا. کس طرح سے رات دن کو ڈھانپ لیتی ہے، پھر دن آتا ہے، پھر رات آتی ہے، اور دونوں میں کوئی دیری نہیں ہوتی، جلدی جلدی. اگر ہمیشہ کے لیے رات ہو جائے، ہے کوئی دن لانے والا؟ ہمیشہ کے لیے دن ہو جائے، ہے کوئی رات لانے والا؟ ہے کوئی 6 دن میں زمین و آسمان اس کے درمیان اس کے جو ضروریات ہیں ایسا پیدا کرنے والا؟ ہے کوئی؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت تو
ایسی ہے کہ تم کو سمجھانے کے لیے 6 دن ہے، ورنہ کن فیکون، ہو جاؤ ہو جاتا۔ آن کی آن میں وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ ایسے مالک کو چھوڑ بیٹھے، اس کو خوش کرنے کی فکر نہیں، غیروں کے پیچھے جا کر جھکتے، ان کو خوش کرتے۔ ایسے ہی والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمری، چاند، سورج، ستارے، یہ ہمارے آپ کے لیے بنایا، اسی کے حکم کے تابع، ساری کائنات اس کے تابع اور تم نفس و شیطان کے تابع۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، یہ سبق دینا ہے۔ اللہ ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، سب مانتے، کافر بھی مانتا، پھر اس کے حکم کو، اس کے رسول کے طریقے کو کیوں نہیں مانتے؟ اس کے رسول کے طریقے کے خلاف جو بھی عقائد، اعمال ہیں، اس کا صفایا کیوں نہیں کرتے؟ اس کا رد کیوں نہیں کرتے؟ نہ کرو گے اللہ ناراض، کل آخرت برباد۔ یہ خوش فہمی میں نہیں رہنا، ہم نمازی ہیں، ہم حاجی ہیں، وہ سب کچھ ہے، شرک و بدعت کا صفایا نہیں تو پھر خود کا صفایا ہو جائے گا۔ ہمارا وجود اسی لیے، ایک مسلم، ایک صحابی رسول، ایک رسول، ان کا وجود اسی لیے کہ شرک کا صفایا ہو، نفسانیت کا صفایا ہو، دنیا پرستی، حرص کا صفایا ہو، آخرت بیٹھے۔ یہ ہے اصل اسلام۔ یہ تو لیبل ہیں اسلام کے، نماز، روزہ وغیرہ، محض لیبل لگا لے کے من چلا پن، من چلی دینداری، یہ اسلام نہیں۔ اس ستون کو مسجد کے ایک 8-10 پتے باندھ دیے آپ آم کے جھاڑ کے، اب خوش فہمی میں آم کا جھاڑ ہے، اب آم آئیں گے، جب آم آئیں گے، بیوقوفی ہے نا۔ 4-5 پتے بند دینے سے نہ بیج ہے، نہ پھول ہے، نہ پھل ہے، نہ کچھ ہے۔ ایسی ہماری دینداری ہے آج۔ یہ ایک حقیقی اسلام میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں بفضل تعالی۔ خالص اسلام کی ضرورت ہے، ڈپلیکیٹ اسلام یہ رنگ لایا۔ مسجدیں تو آباد ہے، مگر دین و ایمان و توحید و اطاعت رسول جیسا چاہیے نہیں۔ پھر یہی وجہ ہے کہ اللہ کا عذاب ہے ہم پر کہ غیر مسلط ہے۔ یہاں بھی سمجھ نہیں آ رہی، ان کی اطاعت میں عزت سمجھ رہے، انا للہ و انا الیہ۔ ہوا نہیں لگی اسلام کیا ہے۔ ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اس کے حکم کے تابع ہے، سوائے انسان اور جنات۔ اس میں بھی بعض نیک لوگ ہیں جو اس کی مرضی مطابق دیندار ہیں، اپنی مرضی مطابق نہیں۔ سمجھنے کی بات ہے۔ اس کی مرضی مطابق کی علامت کیا؟ صحابہ کرام دیکھ لیجئے کیسا دنیا سے شرک و بدعت کا صفایا کیے، کیسا دنیا میں رہ کر آخرت بنائے۔ آپ ہم دنیا میں رہ کے دنیا ہی بنا،
انا للہ و پھر دیندار، نمازی، پرہیزگار، داڑھی، جبہ، مسواک، سب اصل روح نکل گئی. یہی سبق تھا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی مرضی مطابق دیندار نہیں تھے، اللہ کی مرضی مطابق دیندار تھے. یہ خاص پوائنٹ ہے اس میں. آج ہم اپنی مرضی مطابق دیندار ہیں اور اپنی مرضی مطابق اس کو بنانا چاہتے ہیں، دین کو، اسلام کو. ایسا نہیں، ایسا کرو، ایسا نہیں، ایسا کرو. اس میں کیا حرج ہے؟ اس میں کیا حرج ہے؟ یہ شیطانیت ہے. اب دیکھیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، الا لہ الخلق والامر. جو پیدا کیا اس کی چلے گی یا تمہاری؟ خبردار، آگاہ ہو جاؤ، جو پیدا کیا ہے اس کی مرضی چلے گی، تمہاری نہیں. چلاتے تم اپنی، چلاؤ تھوڑے دن، اس کے بعد جہنم. اختیار ہے. یہی تو آزمائش ہے. اختیار دے کے آزما رہا ہے کون کدھر آتا ہے، کدھر جاتا، کیسا کرتا ہے، کیا کرتا، اپنی مرضی مطابق کرتا، اپنی پالیسی چلاتا یا اللہ اور رسول کی پالیسی چلاتا. الا لہ الخلق والامر. جو پیدا کیا ہے اسی کی بات چلے گی. تم نہیں چلاتے، ڈھیل. تبارک اللہ رب العالمین. با برکت، خیر و برکت، نصرت، امن، سکون دینے والا وہ ہے رب العالمین، سارے عالم کا رب. جب سارے عالم کو پیدا کیا، ایسے ہی چھوڑ دیا، گدھے گھوڑے کے ویسا ایک کو ایک مان لو، جی لو، ایک ہی ٹوپی ایک کے سر پہ رکھو، اپنی چلاؤ، چلتے بنو. یہ کوئی نظم ہے؟ ایسا تو اللہ نہیں ہو سکتا. پیدا کر دیا، چھوڑ دیا، جاؤ ایک کو ایک بھوک لو، مار لو، پیٹ لو، کچھ بھی کر لو، لوٹو پیٹو، چلتے بنو. پھر کل بخشش بھی ہو جائیں گی، یا حساب کتابی نہیں، یا ہے تو نسبتوں پہ، فلاں کی نسبت سے تعلق ہے، انہوں لے آ کے بچا دیتے. ہم نبی سے نسبت رکھتے ہیں، نام کے نسبت، نبی کی شفاعت ہو جائے گی، پھر اللہ غفور رحیم ہے. ایسا نہیں. جو پیدا کیا ہے وہ جینا بھی سکھاتا ہے. کیسے جینا، کس کا کیا حق ہے، اللہ کا کیا حق ہے. اللہ کے حق میں ایک رسول شریک نہیں ہو سکتے، رسول کے حق میں ایک امتی شریک نہیں ہو سکتے. رسول کے مقابلے میں کوئی عالم، مفتی، امام، دلیل نہیں ہو سکتے. نمونہ اللہ کے طرف سے بھیجا ہوا ایک رسول، نمونہ، ماڈل، اس کے مطابق تمہاری دینداری. یہی بات ائمہ کرام رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھو ہم خود محتاج ہیں دین میں الہی و نبوی تعلیم. تم بھی محتاج، تم بھی وہیں سے سیکھو. یہ بعد کے لوگوں نے بگاڑ دیا. مان نہ مان تو میرا امام، واجب کر دیا. ایک صاحب بول رہے ہاں اماموں کو ماننا تقلید فقہ واجب. ارے بیوقوف گدھے، رسول اللہ ایک واجب چھوڑ کے گئے. رسول اللہ کے زمانے میں دین مکمل ہوا نہیں، پھر یہ واجب، فرض، سنت، نفل، مستحب کہاں سے لائے؟ دین میں ہر بات کے لیے دلیل ہے. یہی کمال ہے اسلام کا. کوئی گمراہی کو لا نہیں سکتا، کوئی اضافہ نہیں کر سکتا، کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا.
نہیں بولے او آپ ہم نہیں سمجھ سکتے قرآن حدیث. انا للہ، اللہ اور رسول پہ بہتان. اللہ کہتا ہے غور کرو قرآن. دنیا کے ڈگریاں حاصل کر سکتے، 10 سال 20 سال 25 سال 30 سال تعلیم پا کے وہ حاصل کر سکتے، اور یہ سال 6 مہینے یہ اللہ کی کتاب نہیں سمجھ سکتے. جبکہ اللہ نے یہ کہا ہم نے آسان کر دیا قرآن. ہے کوئی سیکھنے والا؟ کوئی ہماری طرف ایک بالش آئے گا ہم 1 ہاتھ آئیں گے، کوئی 1 ہاتھ آئے گا ہم 2 ہاتھ آئیں گے، کوئی چلتے ہوئے آئے گا. اللہ کہتا ہے میں دوڑتے ہوئے آتا ہوں، ایسا جلدی آنن فانن سمجھا دیتا ہوں. اب وہ آنے کے بعد ہی معلوم ہوگا کہ کیسا سمجھاتا ہے مالک. بیٹھی جگہ بے خوفی کی باتیں نہیں کرنا. نہیں سمجھ سکتے. کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ غلط کہا کہ دیکھو میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، پکڑے رہنا، کتاب و سنت. آج اللہ کے کتنے بندے ہیں چل رہے ہیں برابر، سمجھ رہے ہیں برابر، مگر دھوکہ دیتے لوگوں کو. نہیں سمجھ سکتے. کیا بات نہیں سمجھ سکتے؟ بلکہ فقہ کی کتابیں نہیں سمجھ سکتے. اتنا آسان ہے قرآن و حدیث سمجھنا. تو جو مالک پیدا کیا ہے وہ علم و ہدایت کا سامان بھی کرتا ہے. ہائے 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 ہائے، کیا ہم ظلم کر رہے ہیں؟ کس پہ؟ قرآن حدیث میں نہیں، اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں. توجہ ہی نہیں ہے ادھر. جماعتوں کی اکثریت اس طرف توجہ نہیں، چاہے وہ توحید پر جماعت کیوں نہ ہو. میں اس دور سے گزرا ہوں، اس راستے سے گزرا ہوں، دیکھ رہا ہوں کیوں ہے یہ جھگڑے نفسانیت. تقویٰ نہیں. تقویٰ آنے والی چیز، لانے والی چیز قرآن و پیغمبر کی سیرت. غافل، اسی سے غافل. یا توجہ ہے تو دنیا کمانے، چندہ لینے، خلوص نہیں، محبت نہیں، آخرت نہیں، اللہ کی رضا نہیں، اپنی بات چلنا. یہ جھگڑے، انا للہ و انا. یہ جھگڑوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا انتظام کیا ہے؟ کتاب بھیجا، پیغمبر کو بھیجا، نمونہ رکھا. ارے اس طرح سے آؤ، میں تمہاری مدد کرتا ہوں، تم کو نیک توفیق دیتا ہوں، تمہارے ہاتھوں سے اسلام پھیلے گا، تمہاری نجات کا سامان ہوگا، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں. ہم یہ نہیں سمجھنا کہ ہماری وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، اسلام غلط. میں اپنی نجات کے لیے، آپ اپنی نجات کے لیے پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں. یہ قرآن جگہ جگہ پڑھنا، پڑھانا، سمجھنا، سمجھانا، نہ کہ خالی ناظرہ ثواب کے لیے. وہ عذاب ہے، عذاب. میں پورے عقیدے سے کہتا ہوں، محض ناظرہ قرآن بغیر عقیدے کے، بغیر شرک کا صفایا کرے کے، وہ عذاب ہے. کون اس کا جواب دیتا؟ دیجئے، میری اصلاح کیجئے. یہ نہ ہونے سے آج گمراہی، فساد، نفسانیت، جھگڑے، پارٹیاں، جماعتیں، اسی وجہ سے. غور کیجئے ذرا. مخلص بھی ہے، سمجھ بھی رہے ہیں قرآن، سمجھا بھی رہے ہیں قرآن، آخرت کا توشہ کہہ رہے ہیں، پھر جھگڑے کہہ کے بھائی، یہ دنیا داری کہہ کی بھائی. سمجھ میں نہیں آ رہا. اللہ سے دعا کیجئے، اللہ ہم کو تیری کتاب سمجھنے کی توفیق نمائے. اپنے آپ کو ختم کریں،
اپنے آپ کو فنا کریں تب اللہ تعالیٰ دے گا. ہماری ہستی کوئی ہستی نہیں. مالک کی وہ نعمت جو دنیا کی کوئی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، علم و ہدایت، قرآن اور پیغمبر کی زندگی، قرآن و حدیث. کوئی تیسری چیز نہیں. تیسری چیز کو لائے گا یہ قرآن و حدیث کو ضائع کرے گا. اب وہ سمجھ نہیں ملتی. تو تیسرے مخلوق کے ذہن کو اس میں داخل کرتا، اللہ اور رسول کی باتوں، یہ بھی غلط. اور اس طرف توجہ نہیں کرتا، سمجھنا نہیں چاہتا، اپنے خیال کے تحت دینداری، یہ بھی غلط. ہم محتاج ہیں علم الہی کے، پیغمبر کی تشریحات کے، کسی اور کے محتاج نہیں. سب اسی کے محتاج ہیں. دیکھو آپ ائمہ کرام رحمت اللہ علیہ مجمعین کیا بہترین بات کہی. دیکھو ہم کہاں سے دین سیکھے؟ قرآن و حدیث سے. تم بھی وہیں سے سیکھو. کیا بات کہی ہے، سبحان اللہ. ایسا نہیں ہے کہ ہم قرآن حدیث سیکھ لیے، اب تم ہم سے سیکھو، پھر بعد والے تم سے سیکھو، ایک کی دم کو ایک پکڑو، ایک گرا تو سب گرے. وہ ایک لطیفہ ہے، اوپر کھجور کے جھاڑ پہ 5-6 دوستاں چڑھ گئے، ایک کو پکڑ کے ایک لٹک رہے. اب اوپر والا بولا نیچے والے سے چلو یہاں کچھ اشعار سناؤ، کچھ نظم سناؤ. تو وہ نیچے والا نظم سنایا، واہ اوپر والا جو پکڑا ہوا واہ 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 تھالیاں بجا دی، سب گرے. ایسا نہیں ہے اسلام کہ ایک گمراہ ہوا تو سب گمراہ. اور مکمل ہدایت کا سامان صرف اور صرف قرآن و حدیث، پیغمبر کی سیرت. آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا. دیکھو یہ تعویذ پلیتے ایک گمراہ قوم کا شیوا ہے، یہودیوں کا شیوا ہے. ان کے پاس اللہ کی کتاب تھی جیسا ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے. وہ لوگ اللہ کی کتاب چھوڑے. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون. اللہ کی کتاب کو رکھ کر پسے پوچھ ڈال دیے جیسا کہ جانتے ہی نہیں، تعویذ فلیتوں میں پڑ گئے. اور کہنے لگے یہ سلیمان علیہ السلام کا علم ہے. سلیمان علیہ السلام یہ سکھاتے تھے وما کفر سلیمان ولكن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. تعویذ پلیتے، جادو ٹونے، تاگے، ڈوری، کوڑی، چھلے ولے، سب وہ قوم کا شعار ہے جو مغضوب علیہم، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا. ایسی حرکتیں مت کرو. آج مسلمان بھی اللہ کی کتاب رکھ کر پسے پوچھ ڈال کر تعویذ فلیتوں میں پڑا. اور جو لوگ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں سب جھوٹی روایتیں. محدثین کرام نے سب پر تنقید کر دی. اس کے راویوں کا سلسلہ رسول اللہ تک نہیں ہے. اور بہت سے روایت کرنے والے ایسے ہیں جو دجال، کذاب، یہ الفاظ ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کے نام سے ایک روایت. کیا روایت ہے؟ آپ اپنے بچوں کو قرآنی آیتیں لکھ کر تعویذ بنا کر گلے میں لٹکاتے تھے. جھوٹی روایت ہے.
محدثین نے لکھا، آپ ہم کون بولنے والے؟ اس کا راوی کذاب وہی عبداللہ بن مسعود ہیں. اپنے گھر میں جب آتے ہیں تو بیوی کے ہاتھ پر کچھ تاگا دیکھتے ہیں، کچھ ایسی روایت ہے. یہ کیا ہے؟ پوچھتے آپ. بولے ایک یہودن آتی میرے پاس، وہ پڑھ کے پھونکتی، یہ تاگا باندھتی، میرے سر میں درد ہوتا وہ کم ہو جاتا. اللہ اکبر، شیطان گھس گیا. بولے توڑ کے پھینک دیے وہ تاگا. وہی عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کا گھر تعویذ پلیتوں سے، شرک سے پاک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. ہر شر سے اللہ نجات دے، بچا لے. یہ پڑھ کے پھونک لو، ختم. آپ بھی پڑھ کے پھونکے، نماز پڑھتے ہیں، توحید پرست ہیں. بہت ہمارے محلے میں کوئی بزرگ آدمی ہے، ان کے پاس پڑھا لیں کرے. اس حد تک جائز ثابت. اب اس کو دھندا بنانا، ایک بدعقیدہ مشرک بدعتی، پھر بدعتی کام کرتا، یہ تشتریاں لکھتا. یہ کہاں ثابت؟ رسول اللہ تشتریاں اور تعویذاں بانٹتے بیٹھتے تھے. چلیے جانے دیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کوئی بتائیے ایسے واقعات. خود شیطان آتا، کچو کے مارتا، سر میں دھکے دیتا، فلاں عالم کے پاس جاؤ، وسوسہ ڈالتا. وہاں جانے کے بعد وہ عالم پڑھتا، خود ہٹ جاتا. دیکھے کیسا درد ہو رہا تھا، کیسا جا کے پڑھا، ایسا پڑھ کے پھونکے، کم ہو. یہ شیطانیت. صحابہ کرام میں یہ چیز نہیں تھی. صحابہ کرام کے بعد تابعین میں یہ چیز نہیں تھی. تبع تابعین، ائمہ کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین میں یہ تعویذاں پلیتے نہیں تھے. ادھر کی ادھر کی گری پڑی روایتیں، قصے کہانیاں لا کے دیکھے. ایک صحابی کرتے تھے، تعویذاں ڈالتے تھے معصوم بچوں. وہ سب جھوٹی روایت. اب لے دیکھے یہ ایک روایت کیا ہے. بعض صحابہ سفر پہ نکلے. سفر آپ جانتے ہیں، آج کل کا سفر نہیں. پلین میں بیٹھ گئے، گھنٹہ 2 گھنٹے اتر گئے، کھانا پینا پلین میں بھی کھانا پینا. ایسا سفر نہیں تھا. کھانے کو تکلیف، پانی کو تکلیف، بھوک پیاس. تو ایک گاؤں میں اترے چند صحابہ. اترنے کے بعد وہاں کا قاعدہ قانون، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اطراف کے تمام گاؤں والے سب معاہدہ کیے، چاہے کافر ہو، چاہے مشرک ہو، مسلم ہو، کافر ہو، مہمان نوازی کرنا. کیوں کہ مسافر کیا تکلیف سے آتا ہے، اس کی مہمان نوازی. ہمارے آدمی تمہارے پاس آئے، تم مہمان نوازی. تمہارے آدمی ہمارے پاس آئے، ہم مہمان نوازی کریں گے. یہ معاہدہ عرب. وہ معاہدے کے تحت صحابہ کرام جب گاؤں میں نازل ہوئے تو مہمان نوازی کرنا تھا، ضروری تھا. کوئی نہیں پوچھا. اسی اثنا میں اس گاؤں کے سردار کو سانپ کاٹا. بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے آئے، صحابہ کرام سے بولے تم میں کوئی منتر پڑھنے والا ہے، زہر اتارنے والا ہے؟ اور صحابہ سمجھ گئے مہمان نوازی تو نہیں کیے، اب اپنے مطلب کو آئے. ہاں ہم میں ہے پڑھنے والا، مگر اتنے بکرے لیں گے. ہم کھا کے نہیں لے رہے، مہمان نوازی کرنے کے بعد بھی ہمارا فائدہ جو یہ نہیں بول رہے، ہم اتنے بکرے لیں گے. ہاں منظور ہے. چلو ایک صحابی جا کے
سورہ فاتحہ پڑھ کے اللہ سے دعا کر کے پھونک دیے، زہر اتر گیا۔ یہاں اللہ کی طرف سے توفیق ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈالا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا قرآن پڑھ کے پیسے نہیں لینا، جائز نہیں قرآن پڑھ کے پیسے لینا، مگر یہاں نوعیت الگ ہے، مہمان نوازی نہیں کیے، حق ضیافت لیا گیا، بکرے جو لیے، حق تلاوت نہیں لیے بلکہ حق ضیافت لیے۔ خیر اس کے بعد بھی دیکھیے آپ تقوی کا عالم، جیسے ہی وہ بکروں کا ریوڑ آیا معاہدے میں، معاہدہ ہو گیا، وہ صحابی نے کہا ٹھہر جاؤ، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھیں گے ہم اس کو کھائیں گے نہیں۔ سب راضی ہو گئے۔ اگر دنیا کمانا مقصد ہوتا فوری استعمال کرتے تھے، فائدہ مل گا بھائی، حلال کی حرام کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، بولے یا رسول اللہ ایسی ایسی بات، کوئی مہمان نوازی نہیں کیا، کوئی نہیں کیا، کوئی نہیں، یہ تو برا کیے۔ پھر یہ ہوا کہ سانپ ڈس لیا ان کے سردار کو، بھاگ کر آئے، کوئی اتارنے والا ہے، تو تم کو کیسا معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ سے اترتا؟ بولے اللہ کا دعا کرے، اللہ کا نام لے کے پھونک دیے، تو یہ من اللہ بات ہو گئی، تمہاری مدد ہوئی۔ ہاں تو اب یہ بکرے ہم استعمال کر سکتے، کھا سکتے یا نہیں کھا سکتے؟ آپ نے کہا تم لوگوں نے ٹھیک کہا، ٹھیک کیا، میرا بھی حصہ ہے اس میں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے یہ تقسیم کرو، اس میں میرا بھی حصہ ہے۔ یہ نوعیت ہی الگ ہے، اس کو پیش کر کے دیکھیں چھو منتر پہ پیسے لے سکتے ہیں۔ بیوقوفاں کدھر کی بات کدھر، مارے گھٹنا پھوٹے آنکھ کدھر کی بات کدھر دار۔ اور ایسی ایک روایت ہے بس، اور بہت سے بہت اتنا جائز ہوگا کہ آپ بھی کوئی سفر میں گئے، کوئی بھی نہیں پوچھ رہا، کوئی ضرورت مند آیا سب آپ لو، سارے صحابہ تقسیم ہوا۔ تعویذاں پلیتے تم آمدنی سب کو تقسیم کرتے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں میرا بھی اس میں حصہ ہے، مجھے بھی جو یہ اللہ کے طرف سے توفیق ہے۔ یہ ایک کرامت ہے صحابہ کرام، ایک واقعے کو پیش کر کے آپ اپنا دھندا ثابت کر رہے ہیں، تعویذاں پلیتے تشتریوں کا دھندا۔ وہ ہم پوچھے ایک صاحب سے، کیا جناب یہ تشتریاں بھی رسول اللہ لکھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں بولے ایسا ہے، یہ نفسیاتی علاج ہے۔ آیت الکرسی، سورہ فاتحہ تشتری میں زعفران کے ساتھ لکھ کے جب دے دیتے، اس کو بولتے یہاں پانی ڈال کے گھول کے پی لو۔ اب انہیں بولتا او فوج وہ قرآن کو پی لیا، اب کہاں سے رہتا شیطان، جن ون سب بھاگ جاتا ہے۔ نفسیاتی علاج ہے۔ ارے رے 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 دھوکہ دے رہے ہیں آپ، یہ آپ اپنے دماغ سے نکالے۔ کیوں کیا حرج ہے؟ میں آیتیں پڑھوں، یہ آیتیں اسی لیے ہے رسول اللہ سکھائے، ہر چیز رسول اللہ سکھائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ تعویذاں ہیں، نہ پلیتے ہیں، نہ تشتریاں ہیں، نہ شیاطین ہیں۔ آپ کو اور ایک بات سن کے بڑی خوشی ہوگی، سورہ رعد میں ہے لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے فرشتوں کو انسانوں کے ساتھ لگا دیا جو آگے پیچھے اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ جب کوئی مصیبت آنا ہے وہ فرشتے ہٹ جاتے، وہ مصیبت یا آزمائش کو آتی یا تنبیہ کو آتی۔ اس کی تشریح میں کیا لکھے ہیں؟ 10 فرشتے دن کے، 10 فرشتے رات کے، ہر ایک انسان کے ساتھ لگے ہوئے حفاظت کر رہے ہیں۔
اب کیا ضرورت باڈی گارڈ کی، تعویذوں کی، پلیتوں کی، کیا ضرورت؟ وہ بندہ واقعی اللہ سے لگا ہے، 5 وقت نمازوں میں اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، دعا کرتا ہے، مالک تیری حفاظت میں ہوں، چل رہا ہوں، پھر رہا ہوں، سب ایسے بندے کے لیے 20 فرشتے حفاظت کر، کیسی خوشخبری ہے، تعویذاں پلیتوں کی لعنت سے بچیے۔ اور ایک بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 آدمی آئے ایمان لانے کے لیے، متاثر ہو گئے صحیح تبلیغ سے کہ واقعی اللہ کے اختیار میں ایمان لا لینا ہے کل کی نجات کے لیے، یہ ہم خواہ کے ادھر ادھر بتوں کے، قبروں کے، جھنڈوں کے نیچے جھکے ہوئے ہیں، وہ کچھ دیتے نہ، دلاتے نہ، کرتے نہ کر، اس کے اختیار۔ 10 آدمی آئے، ایک کے بعد ایک ایمان لا رہے ہیں، بیعت کر رہے ہیں۔ 10واں آدمی جب آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ روک لی، کیا بات ہے یا رسول اللہ، آپ بیعت نہیں لے رہے؟ 9 آدمی کو مسلمان بنا دیا آپ، یہ 10واں اس کے گلے میں تعویذ ہے۔ یہ وہم ہے، ہم آپ سمجھ بیٹھے جو کچھ ہو رہا ہے تعویذ سے ہو رہا ہے۔ وہ ایک صاحب بولے اظہر الدین کرکٹ میں ایک نے 2 تعویذاں ڈالا ہوا، اب جیت لیتا، بولے ہار دیا، کہاں جیتا بھی؟ یہ وہم ہے خالی۔ ایسی وہمی چیزیں، یہ سب کس قوم کا شعار ہے؟ جو لعنتی قوم ہے، مغضوب علیہم غیر المغضوب علیہم۔ ہم مانگتے کہ اللہ وہ مغضوبین کا راستہ نہ ہو، غیر المغضوبین کا راستہ، گمراہوں کا نہ ہو، وہ یہود ہے۔ پھر جب وہ ایمان لانے والے اپنی تعویذ کو نکال کر پھینک، تب آپ ایمان اور کفر، توحید اور شرک ایک جگہ نہیں رہ سکتے۔ آج جو ہے مسلمانوں کا عقیدہ، ایک چیز یہ ہے ذیل میں ہوتی کوئی بات، ایک بنیادی عقیدہ، اس سے خیر، برکت، نجات، شفا، راحت، مصیبتوں سے نجات، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ کیا رب العالمین نے یہ تعلیم دی رسول کے ذریعے؟ تعویذ پلیتوں میں جیو، اس پر بھروسہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کوئی چیز لٹکایا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حوالے کرتا، جا وہ چیز سے مانگ جس پہ تیرا بھروسہ ہے۔ بھروسے میں خلل۔ ادعو ربکم، اسی کے بعد ارے اپنے رب سے بولو، مانگو، اس کو خوش کرو، گڑ گڑاؤ اس کے آگے، تضرعا وخفیا، آہستہ آہستہ اس کے آگے گڑ گڑاؤ۔ انہ لا يحب المعتدین، حد سے گزر گئے، حدود کو توڑ دیے تم۔ پہلے حدود قائم ہی کب کرے؟ وہ ایسوں کو پسند نہیں کرتا۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، فساد مت کرو زمین پر اصلاح کے بعد۔ کتنے انبیاء علیہ السلام آئے، سب یہی دعوت دیے۔ دیکھو امن و صلاح، خیر و ہدایت اللہ اور رسول کی بات، کسی تیسرے شخص کی بات میں نہیں۔ اس کو تم اسی وقت لے سکتے ہو جب اس کے مطابق۔ ایک ہے فقہ، فقہ میں بولا گیا نماز پڑھو۔ نماز پڑھو بولنا قرآن و حدیث کے مطابق ہے، مطابق، قرآن حدیث نہیں ہے وہ۔
قرآن حدیث کے مطابق اصل قرآن حدیث اس میں بھی وہ آیا، اس لیے ہم اس کو سائن کرتے یہ قرآن حدیث کے مطابق، اور جہاں خلاف ہے اور امکان ہے خلاف ہونے کا وہ بھی صحیح، آپ واجب کر کے اس کو ثابت کر رہے کہ تیسری چیز بھی ہے جو واجب ہے قرآن حدیث سے ہٹ کر، غلط، دھوکہ، فریب، آپ کے پاس دین کی سمجھ نہیں، کلمے کی سمجھ نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صحیح نہیں۔ اور پھر دیکھیے آپ ائمہ کرام رحمۃ اللہ علیہ، دل سے دعا نکلتی ہے ائمہ کرام کے لیے، بزرگوں کے لیے، کیسی کیسی باتیں کہے وہ۔ دیکھو بھائی ہم کیوں ہمارے فقہ سے روک رہے ہیں تم کو، اس لیے آج ہم فقہ لکھے، 4 دن کے بعد پھر حدیثیں ملتے وہ فقہ کو بدل دیتے ہم۔ دیکھیں آپ کیسی ایمانداری ہے۔ کسی امام کا ذکر میرے ذہن میں نہیں ہے، امام احمد بن حنبل ہیں شاید، وہ کیا ہوتا، فقہ لکھنے کے بعد ان کو پھر ایک حدیث مل جاتی، وہ لکھے اس کے خلاف ملتی، فوری اعلان کرتے پھرتے، دیکھو میں یہ بات بولا تھا وہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح ہے۔ کیا تقوی، کیا کثر نفسی۔ تو وہی اطمینان کی بات اور رسول اللہ کی اطاعت، 2 چیزیں چھوڑا ہوں، اسی کو لو۔ نہیں لینے والے نہیں لے رہے ہیں، اور جن کے پاس موجود ہے انہوں رکھ کر بھی فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ اللہ آپ کو ہم کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، فکر آخرت عطا فرمائے، خوف عطا فرمائے، قناعت عطا فرمائے، نفسانیت سے بچائے، ریاکاری سے بچائے، شرک و بدعت سے بچائے۔ استغفر اللہ لی و سائر المسلمین برحمتہ۔